شیرباز برچہ صاحب گلگت بلتستان کے بابا صحافت بھی کہلاتے ہیں، لیکن میں ان کو صحافت کے بابا کے ساتھ ساتھ ایک دانشور کا درجہ بھی دیتا ہوں۔ ماہر عمرانیات ہیں اور یہاں گلگت بلتستان کے علوم اور یہاں کے رسم و رواج اور یہاں کے کلچر کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا بھی کہے جا سکتے ہیں۔ تو باقی باتیں برچہ صاحب کے ساتھ کرتے ہیں۔ برچہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ نوازش ہے گمن صاحب، اللہ کا کرم ہے۔ پہلی نشست تو ہم نے وہ ایک کیفے اور باغ میں کی، نومل میں۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں ایک ذرا سوال کر لوں، تاکہ وہ بھی ہم پچھلی دفعہ بھی ہم نے ریکارڈ کیا تھا، لیکن وہ ریکارڈنگ کسی وجہ سے ضائع ہو گئی اور آپ زبانی بھی آج بات کر رہے تھے کہ پنجابیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑے حملہ آوروں کو انہوں نے خوش آمدید کہا، یا یہ بڑے چاولوس یا جو ہے وہ ابن الوقت ہے۔ تو آپ چونکہ بہت آپ کی اسٹڈی ہے، آپ خود پنجاب میں رہے بھی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اس پورے پرسپیکٹو میں جو ان کی ہسٹری کے حوالے سے؟ جناب دیکھیں، کسی قوم کے حوالے سے ایک دم سے کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو کومنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب تک کہ اس قوم کی جو تاریخ ہے اور ان کی اٹھان جو ہے اس کا بے نظر عمیق مطالعہ نہ کیا جائے۔ تو پنجاب شروع سے انتہائی سرسبز و شاداب اور غریب پرور سرزمین کی حیثیت رکھتی ہے، بہت شروع سے۔ جی جی، تو یعنی معلوم تاریخ میں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ متمدن دنیا ہو تو وہ ویشی جو قبائل ہیں وہ اس طرف رخ کرتی ہیں اور اس کے نظام کو، اس کے تار و پود کو بکھیر کے رکھتی ہیں۔ تو پنجاب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن خود پنجابی جو ہیں وہ بھی تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ واحد لوگ ہیں جو اس طرح کے رویوں کے حامل ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ان سے پہلے آپ کو پتہ ہے بیل، کول اور دراوڑ جو قبائل تھے وہ یہاں بستے تھے، سنز آف دا سائل تھے۔ تو پنجابی جو ہیں یہ بیسیکلی یوروشائڈ ہیں، یہ وسط ایشیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ آ کے انہوں نے پورے اس علاقے کے جنگل کا صفایا کیا، پھر بستیاں بسائیں، پھر ان میں بڑے سورما بھی پیدا ہوئے، باہر کی جو جاریت تھی اس کو بھی روکا۔ پورس اور سکندر کی جنگ کو کون بھول سکتا ہے؟ بالکل صحیح۔ جو ملتان کے مقام پہ لڑی گئی تھی، پورا یہ منڈی بہاولدین اور پنڈ دادن خان کے درمیان میں بالکل۔ بالکل صحیح۔ تو بڑی جیداری سے مقابلہ کیا، بلکہ اس میں یہ سکندر اعظم زخمی بھی ہوا۔ بالکل صحیح۔ تو ٹھیک ہے، قوموں میں عروج و زوال آتا رہتا ہے، اس میں کبھی کجیاں بھی آتی ہیں، کمزوریاں بھی آتی ہیں، پھر طاقت بھی پکڑ لیتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں اور پھر اس کا اعادہ نہ کریں تو شاید قومیں پھر دوبارہ عروج حاصل کرتی ہیں۔ تو پنجاب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ اوور دا سینچریز کبھی غوری آئے، کبھی تغلق آئے، کبھی مغل آئے، اور اس طرح بعد میں آخر میں انگریز آئے، فرنگی، ان سے پہلے فرینچ آئے، تو پرتگیز آئے، اور کن کن لوگوں نے اس کا جو ہے زیادتیاں نہیں کی۔ تو ایک ایسی سرزمین میں پھر آپ یہ کہیں کہ روایات ہمیشہ سے قائم رہیں، وہ جو اونچی روایات تھی پنجاب کی وہ بہت مشکل ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہمیں جو اس زمانے کی بکس ہیں پنجاب پہ بہت سارے جو فرنگی رائٹرز تھے انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ ایک فرق دیکھنا ہوگا کہ پنجابی مسلمان بھی ہیں، پھر سکھ بھی ہیں، اور پھر کچھ دوسرے مذاہب میں بھی شامل ہیں، اور مذاہب نے بھی ان پر مختلف انداز سے اثرات مرتب کیے۔ بالکل صحیح، تو سکھوں کے مزاج میں ہمیشہ ایک ابال سا ہے، بالکل صحیح، تو انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، بالکل صحیح، وہ آخر تک لڑتے رہے۔ پھر ان میں رنجیت سنگھ پیدا ہوا، نونہال سنگھ کو آپ دیکھیں، اسی طرح کھڑک سنگھ کو دیکھیں، یہاں تک پہنچ گیا وہ، اور وہ بڑے جیدار اور مارشل ریس وغیرہ۔ خیر مارشل ریس کی جو اصطلاح ہے اس کا ہسٹورینز ابطال کرتے ہیں۔ برچہ صاحب ہمارے لیے کعبہ آ گیا ہے، یہ جناب لائچی شکریہ پر جناب، بڑی تحریر۔ مہربانی، نوازش۔ بہت شکریہ وکیل صاحب۔ تو انہوں برچہ نے صاحب کے دیکھیں، داماد ہیں، وکیل جا صاحب انجینئر ہیں، تو انہوں نے یہ روایتی، یہ دیکھیں مشری بھی ہے اور گڑ بھی ہے، بالکل بالکل، یہ میں دیکھیں، یہ مشری ہے اور یہ گڑ جی ہے۔ آپ لے لیجئے گا، میں پھر دونوں لوں گا جی، بالکل میں گڑ بھی لوں گا اور مشری بھی لوں گا زبردست۔ جی۔ تو پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے بڑی مزاحمتیں بھی کیں، پھر بہت سارے ان کے مخالفین نے مل کے ان کا جو ہے نا وہ کیا، ان کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ تو قوموں میں وہ ایک ہسٹورینز میں ایک سینگ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم مستقل بہادر یا مستقل بزدل نہیں رہتی، حالات ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں اور ان میں تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں حالات۔ تو آپ رنجیت سنگھ کے حوالے سے بڑے اس کے منتقد ہیں اور آپ نے بہت پڑھا بھی ہے، تو بلکہ آپ اسے کہتے ہیں وہ شیر کا بچہ ہے، شیر کا بچہ، بالکل۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کس طرح وہ شیر کا بچہ ہے؟ شیر کا بچہ اس طرح ہے جی کہ وہ جسمانی لحاظ سے سکھوں کا کوئی نمائندہ جوان نہیں تھا، نحیف سا تھا، ایک آنکھ بھی اس کی ضائع ہو گئی تھی چیچک کی بیماری کی وجہ سے، لیکن اس آدمی میں ہمت، بہادری اور شجاعت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کو اپنے مثلوں کی طرف سے، یہ ان کی جو گوتے ہیں مثل کہلاتے ہیں سکھوں کی مختلف، تو 12 یا پتہ نہیں اس طرح 14 مثلیں ہیں، تو ہر مثل کا جو سردار ہوتا تھا وہ اپنا آپ کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ آپ بھی سب جاٹوں میں اسی طرح ہے؟ اسی طرح ہی، جی جی، اسی طرح ہی، یعنی سب جٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اور شروع یہ سے غالباً سارے نسلوں میں ہے؟ نہیں، لیکن ان میں کچھ زیادہ ہے، جی جی جی، ان میں کچھ زیادہ ہے۔ تو یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے رنجیت سنگھ کو کہ ان تمام مثلوں کو کہیں دھونس سے، کہیں طاقت سے، کہیں پیسے سے رام کر کے ان کو ساتھ ملاتا ہے۔ اور پھر اس کی دوسری زبردست ڈپلومیسی یہ تھی کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ بڑے تاش کے پتے ٹھیک ٹھاک کھیلے اور ان کے ساتھ بنا کے رکھا۔ پھر انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سٹک تھی آگے، بنگال تک آگے آنا چاہتی تھی، تو آگے پھر رنجیت سنگھ کی شکل میں ایک انتہائی مزاحمتی لیڈر موجود تھا۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے بارگیننگ کی، بارگیننگ اس نے بھی کی برابر۔ تو اس نے ایک بڑا زبردست کام یہ کیا ہوا تھا کہ ایک آوارہ گرد مغربی پیشور سپاہی کو، آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، جنرل ونٹورا، جی جی، فرینچ جو تھا، فرینچ تھا، ونچورا بھی کہیں لکھا گیا، ونٹورا بھی، لیکن صحیح ونٹورا ہے۔ تو جنرل ونٹورا کو انڈکٹ کیا، اس نے کہا کہ میری آرمی کو دنیا کی جدید ترین عسکری اصولوں پہ تم ٹرین کرو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا،
ایسے ہی کر کے، ورنہ اس سے پہلے سیلریڈ آرمی کا تصور کم تھا، بالکل صحیح. تو اس نے یعنی وہ گروہ تھے لڑنے والے، مثلیں جو گروتھ تھیں. ہے، بالکل ایسے ہی تھا، لیکن اس نے باقاعدہ بتھے دینے شروع کیے. بتھا کہتے تھے پہلے زمانے، اس میں تنخواہ سیلری تو نہیں کہتے تھے. تو یوں جناب اس نے آگے جا کے کابل تک قبضہ کیا. ہری سنگھ نلوا جو تھا اس نے ہری پور کو آباد کیا. تو یہ اس لیے میں نے اس کو شیر کا بچہ کہا کہ جہاں تدبر تھا وہاں پہ شمشیر زن بھی تھا اور غیور بھی تھا. غیور اس سینس میں کہ اس کو کہیں شک گزرا کہ ان کی جو ماں تھی شی واز سم کور، پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کسی نے اس کے کان بھرے یا واقعی کوئی ایسی بات تھی، کہا کہ یہ illicit ریلیشنز ہیں جوانوں کے ساتھ اس کے، تو جنسی مریضہ ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تکساں. تو پھر اس نے اس کے اوپر کوئی بندے رکھ لیے جی کہ تم مجھے بتا دینا. ویسی تو نہیں قتل کر سکتا تھا، ماں کو کون مارتا ہے. تو اس نے کڑی نگرانی کی اور وہ بات صحیح تھی. تو یوں اس نے جناب ماں کا گلا گھونٹ کے مار دیا اس نے. اچھا، پھر ہمارے بعض مورخین نے ان کے بارے میں مذہبی رواداری کے منافی چند حرکات کی بھی باتیں کی ہیں کہ شاہی مسجد جو لاہور ہے اس میں اس کو استبل میں تبدیل کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے وہ مسلم تو تھا نہیں، حالانکہ اس کے حرم میں بعض لڑکیاں مسلمان بھی تھیں. بالکل صحیح. تو اور اس نے مسجد بھی بنوائی، مسجد بھی بنوائی، مورا والی مسجد. ایسا ہی ہے، بلکہ ایک ہمارے دوست ہیں انجم دارا، صحیح ہے. وہ یہ جو محکمہ آثار قدیمہ ہے اس کے میں ملازمت کافی پڑھے لکھے آدمی. درست. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو رنجیت سنگھ تھا درست. وہ مندر، مسجد اور گردوارہ تینوں میں برابر جو تھے وہ سخاوت کرتا تھا، ایسا ہی، وہ دیتا تھا. ایسا ہی. اور پھر یہ کہ میں نے خود یہ پڑھا کہ اس کا ایک جو جرنیل تھا غوثہ، ٹھیک وہ قصور کا مسلمان تھا. ٹھیک. تو اسی طرح جو فقیر تھے جو لاہور میں ان کا بہت بڑی حویلی بھی ہے. بڑی اچھا، ان کا ایک صاحبزادہ بعد میں بھی ان کی نسل کا بابر علی صاحب ہیں. جی جی جی، دیکھیں نا، بہت بڑا نام. بابر علی، اور پھر اجاز ایک وہ ڈان میں لکھتے ہیں. ہاں ہاں ہاں، بابر علی جو پیکیجز والے ہیں، پیکیجز والے. جی جی، اور سید ہیں وہ. سید ہیں. اچھا، اسی طرح مجھے پچھلے دنوں میں ایک دوست ملے، ڈاکٹر ناظر محمود، ہمارے دوست ہیں جو دی نیوز کا ایڈیٹوریل بھی لکھتے ہیں اور ویسے بھی لکھتے رہتے ٹھیک ہیں. ٹھیک. انگلینڈ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. درست. تو وہ عمار قریشی ہیں، وہ اب قریشی ہیں، وزیر آباد کے رہنے والے. وہ کہنے لگے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ آئی جی پنجاب بھی رہ چکے ہیں، ذوالفقار قریشی. درست. تو اور سیکریٹری، فیڈرل سیکریٹری بھی غالباً کسی محکمے کے رہ چکے. درست. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے قاضی تھے رنجیت سنگھ کے. درست. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سکھا شاہی ہے یہ بیسیکلی مسلوں کی جو آپس کی لڑائی ہے. ہاں ہاں ہاں. تو دوسرا بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ریاست تھی وہ کسی یعنی کوئی آج کی ڈیموکریسی کے رولز کے مطابق تو نہیں تھی، بالکل اور نہیں. دوسرا آج جو ہم سسٹم اپنایا ہوا ہے، کل کو 50 سال کو بعد یا 100 سال کے بعد یا 500,000 سال کے بعد پتہ نہیں کیسے سسٹم ہوگا، اور اس کو برا کہا جائے گا. ایسا ہی ہے. آپ کعبہ لیں. جی بالکل صحیح ہے. جی جی، بالکل صحیح ہے. اچھا، ان کی ایک بات میں بتا دوں ذرا کسی اور رنگ میں. 1892 میں یہاں انگریزوں اور حمزہ نگر کے درمیان جنگ چھڑی. تو یہ آپ گئے ہوں گے حمزہ کا ہی مرتبہ. جی جی. تو یہ جیسے ہی یہ نیلد پہنچتے ہیں اور اس سے آگے پھر یہ غلمت کا مقام آتا ہے جہاں پہ ایک شرائن بھی ہے. تو غلمت میں ہی ہے نا جی.
شرائن. تو وہاں پہ ان کی فوجیں آ کے خیمہ تھیں. تو کسی نے ان کو یہ کہا، انگریز جو کیلی تھا، کیپٹن کیلی، اس کو یہ کہا جی کہ اس شرائن کے اندر کچھ چھپے ہوئے جنگجو مقامی لوگ، تو شرائن پہ جب تک حملہ نہیں کرتے یہ پھر باہر نہیں آئیں گے. تو انگریزوں نے، وہ بڑے محتاط ہوتے تھے، کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں ہی کو لڑائیں گے ہم. تو خیر اس سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید مسلمان بھی یہ کام نہ کریں. تو سکھ ایک کمپنی تھی پنجاب ریجمنٹ کی، تو ان کو یہ کہا کہ فائر اس شرائن کے اوپر. وہ سڑک سے ذرا نیچے ہے، اس نیرو سڑک تو تھی نہیں، بٹ دیر واز اے ٹریک یو سی. تو سکھ جو صوبیدار صاحب تھے انہوں نے سلوٹ کیا، کہا کہ سر اتھے بابا ستا پیا ہے، اسا فائر نہیں کرنا. واہ واہ. اس کے مقابلے میں پٹھان کو کہا فائر، کہا خوش ابھی فائر کرتا ہے ہم. ڈز ڈز ڈز. یہ مسلمان تھے، وہ سکھ تھے. تو انہوں نے کہا نہ نہ اتھے اتھے بابا ستا پیا ہے، ایسا نہیں کرنا فائر. یہ ہے ان میں اس طرح کی باتیں ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے برے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. ہر جگہ ہوتے ہیں جناب. اور کوئی کسی وقت بہادر ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ جو ہے اس کی مثال تو اس لیے بھی یعنی بہت ایگزامپلری ہے کہ وہ جب تک زندہ رہا اس نے انگریز کو پنجاب میں نہیں آنے دیا. نہیں آنے دیا. یا اس کی ضرورت نہیں انگریز کی ہوئی. ایسا ہی ہے. جی جی. برچہ صاحب چونکہ کیمرہ سامنے ہے تو ادھر بھی تھوڑا تھوڑا سنگل بالکل کیمرہ ہے. بالکل صحیح. تو جناب اس طرح کچھ اقدار ایسے ہیں جن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اکنالج کرنا پڑتا ہے کہ رنجیت سنگھ کس بلا کا نام تھا اور کیسی شخصیت تھی. تو آج کے دور میں دیکھنا، تاریخ کو پڑھنا، تاریخ کو لکھنا ایک عام روایت نہیں ہے بلکہ سائنس بن گئی ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے ہمیں ان کے تمام جو جز ہیں اور اس کی فائن ٹیوننگ کے لیے ہمیں تعصب کی اینک اتارنی پڑے گی. تو ہم نے اس لیے اس کو رنجیت سنگھ کو کہا کہ بھئی شیر کا بچہ تھا. بالکل. اور وہ واز شیر کا بچہ. یس. تو اس کے بعد آج تک مجھے بتائیں پنجاب نے کوئی ایسا پتر پیدا کیا ہو تو بالکل نہیں کیا نا. ختم. بالکل ٹھیک. اچھا برچہ صاحب اب ہم آتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف. جناب علی. ایک تو ہم نے جو پہلی نشست کی اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو گلگت بلتستان ہے یہ ایجنسی کس طرح بنا، تو تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتائیے گا اور اس کی انفرادیت جس طرح آپ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں 5 ملکوں کا بارڈر ملتا ہے. ایسا ہی. تو تھوڑا سا ذرا ہمیں اس کی ہسٹری پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سر اس طرح ہے کہ یہ ہماری قدیم ترین جو تاریخ ہے، سچی بات ہے کہ وہ ڈھنگ سے لکھی نہیں گئی، ڈاکومنٹ نہیں ہوئی. ہاویور ہمارے کچھ ذرائع ہیں جو ٹریس ہوئے ہیں. مثلاً چائنا کی تانگ ڈائنیسٹی جو 8ویں صدی عیسوی میں تھی، یا تبتن ڈائنیسٹیز تھیں اور جو کنٹمپریری اس زمانے کی تھی. چین اور تبت ٹکر کی طاقتیں تھیں جو ہماری ہمسائیگی میں موجود. ان کے سرکاری ذرائع جو ہیں یا اینلز ہم کہتے ہیں، وقائع نامچے، ان میں ان علاقوں کا تذکرہ موجود ہے. تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے جی کہ یہ کوئی یونائٹڈ شکل میں کوئی عظیم سلطنت تو نہیں تھی.
چونکہ اس کا محل وقوع اور حدود ربا بھی ایسا ہے نا. ایسا ہی ہے. بالکل. البتہ بلور خورد اور بلور کلاں کے نام سے دو علاقے تھے ضرور. اور پھر اس زمانے میں آبادی بھی کیا ہوگی, بہت معمولی آبادی تھی. اب بھی گلگت بلتستان کی تقریباً ایسا ہی ہے. کتنی آبادی ہے؟ یہ تقریباً 18 کے قریب پہنچ گئی ہے. 18 لاکھ. 18 اور لاکھ. پھر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں, حالانکہ بہت زیادہ ایسا آبادی ہی. لگتی ہے. میں نے ذرا ایگزیجریٹ کر کے کہا, ورنہ 15 بتاتے ہیں آفیشلی, جی جی. لیکن چلیں 15 نہ صحیح 18 تو ہے ہی. بالکل تو 18 بھی کوئی اتنی بڑی آبادی تو ہے نہیں. بالکل صحیح. تو اس زمانے میں کیا ہوگی. تو اس کے باوجود یہ ہوا جی کہ چائنیز اور تبتنز میں اس علاقے پہ قبضے کے لیے جنگ چھڑ گئی. تو پھر چائنیز کو عربوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا. سنٹرل ایشیا میں یہ لوگ آ گئے تو گلگت چھوڑ کے انہیں جانا پڑا. تو تبتنز پر بھی برے دن آ گئے. وہ الائز تھے عربوں کے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کوئی لوکلی کوئی اپہیول تھا, اس لیے گلگت چھوڑ کے گئے. تو گلگت بالکل خالی ہوا اور وینڈیٹا کی صورت پیدا ہو گئی. تو کچھ عرصے بعد کارل جٹمار صاحب اور حسن دانی صاحب کے بقول 10ویں اور 11ویں صدی کے بعد ڈائنسٹک رول شروع ہو جاتا ہے, خاندانی حکومتیں شروع ہو جاتی. تو اس خاندانی حکومتوں میں سنٹرل ایشیا سے کچھ لوگ آ گئے, کچھ کشمیر سے آ گئے, آ کے انہوں نے اس علاقے پہ حکمرانی کی. تو سٹیٹس کی فارمیشن ہم دیکھتے ہیں. تو بہت لیٹ تک, سکھوں کی آمد تک, یہاں پہ کوئی درجن بھر چیفٹنز تھیں, جن میں خپلو کے یبگو, اچھا ہنزا کے عیش, نگر کے مغلوٹ, گلگت کے ترخن, یاسین کے خوش وقت, چترال کے کٹور, گوپس کے مغپن, آگے جا سکردو کے مغپن. تو اس طرح مختلف ڈائنسٹیز کی حکومت تھی جو آپس میں دست و گریباں رہتی تھیں مختلف موقعوں پہ. پھر ان میں شادی ڈپلومیسی بھی ہوتی تھی, پھر صلح بھی ہوتی تھی, لیکن صورتحال بہرحال جدل والی تھی. تو ان سے اس زمانے میں رواج ہی یہ تھا. ایسا ہی تھا. تو اس سے فائدہ اٹھا کے یہ ہوا کہ گلگت کے ایک راجا تھے سکندر, اس کو انہوں نے خوش وقت ایک راجا گوارمان نے اس کو قتل کیا. قتل کرنے پہ اس کا چھوٹا بھائی یہ ہی وینٹ ٹو کشمیر ٹو سیک ہیلپ فرام دا گورنمنٹ. تو اس نے جا کے فریاد کی. رنجیت سنگھ کا گورنر وہاں پہ تھا, رنجیت سنگھ خود تو تھا نہیں وہاں پہ, اور تب تک وہ فوت ہو چکا تھا. تو لاہور دربار کا گورنر کشمیر میں تھا, غلام محی الدین. محی الدین کو پٹیشن انہوں نے دیا کہ جی ہم وہاں کے لیگل ہائرز ہیں اور ہم وہاں کے ہیں, لیکن خوش وقت ایک فیملی ہے, بار بار گلگت پہ حملہ کرتی ہے اور ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے. عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں, مردوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں, تو آپ ہمیں مدد دیں تاکہ ہم اپنا تخت دوبارہ حاصل کریں. تو محی الدین نے ہر کارے بھیجے لاہور. لاہور سے دیکھیں اس زمانے میں وعدے وعید بھی کتنے سٹرانگ ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا جی بالکل, اس نے کہو جی کہ وہ ایک دستہ پھڑ لے اور گلگت جائے. اب اس دستے میں وہ ایک سیکولر نظام تھا اس دور میں, مرسنریز اور پھر کرائے کے فوجی جو ہیں وہ ہر وقت دستیاب رہتے تھے, مختلف نسلوں کے لوگ ہوتے تھے. کشمیر فورسز میں بھی کشمیر کے جو مہاراجے تھے چھان پھٹک کر واقعی لڑنے والے لوگوں کو انڈکٹ کرتے تھے. ان میں در خیبر کے پٹھان بھی ہوتے تھے, ان میں ہل راجپوت بھی ہوتے تھے جو ڈوگرے ہوتے تھے. یوں انہوں نے ایک آرمی تیار کی تھی, ٹھیک ٹھاک لڑنے والی آرمی تھی.
تو گجراوالے کے سید نتھیشا کرنل تھا اس زمانے میں، تو کہا کہ جی یہ تمہارا مسلمان ہے، اس کو لے کے جاؤ اور اپنا تخت دوبارہ حاصل کر لو۔ تو بس جناب وہ آیا، دیکھیں اس زمانے میں نہ سڑکیں ہیں نہ یہ انفراسٹرکچر ہے، مارا مار وہ فوجی پہنچ گئے یہاں پہ۔ آ کے جیسے ہی گلگت پہنچتے ہیں تو گورمان کو پتہ چلتا ہے جی کہ یہ خالصہ دستہ پہنچ گیا یہاں پہ، خالصہ کہتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو یہاں سے بھاگ کے وہ آگے بسین، پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، جی جی ایک قصبہ ہے آؤٹ سکرٹ میں، وہاں چلا جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی کہ بس یہاں سے آگے میں نہیں آتا ہوں، آپ پہ بے شک آپ گلگت پہ حکمرانی کریں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ تو دس از ہاؤ سکھ شاہی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت کم عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جو ہے 1846 میں یہ آگے بڑھ رہا تھا، انگریز آ کے 49 میں تو پنجاب پہ قابض ہو گیا۔ جی جی پنڈی میں جو آرے بازار ہے وہاں پہ ان کا سائن ہوا ہے ایگریمنٹ کے اوپر، ڈکلریشن۔ ہاں، رائل آرٹلری بازار، آرے بازار۔ تو اس کے بعد صاحب یہاں سے بلا محالہ سکھ شاہی دور ختم ہو جاتا ہے، اور سکھ چونکہ ہار گئے تھے انگریزوں کے ہاتھوں، جی جی ہارنے پہ تماشا یہ ہوا کہ یہ علاقہ سکھوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور وہ ڈوگروں کے ہاتھ فروخت ہوا تھا کشمیر 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض۔ تو وہ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ اب ہم نے حاصل کیا پورے کشمیر کو خریدا ہے تو گلگت بھی کشمیر کا حصہ ہے تو ہم لیں گے، حالانکہ کشمیر کا حصہ نہیں تھا، اس کو ٹرانس ہمالین ریجن کہلاتا ہے، یہ ہمالیہ کے اس پار کا علاقہ جو اس میں شامل نہیں تھا۔ ہمالین اس میں استور تھا اور سارے علاقے تھے لیکن یہ نہیں تھا، لیکن بہرحال جنگ اور اس عشق میں ہر چیزیں جائز ہو جاتی۔ اور بیسیکلی تو بچہ صاحب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ مزاجن اور کلچرل اعتبار سے بھی یہ گلگت بلتستان کشمیر سے ایک اس کی علیحدہ شناخت ہے، علیحدہ شناخت، بالکل ایسا ہی، لیکن وقت اور حالات کے میں ان ایک نتھی میں پرو دیا۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ جی جی لیکن نہیں، وہ تو اس طرح ہوا کہ اس کے بعد جناب ڈوگروں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ڈوگروں کے دور میں سچی بات میں بتا دوں، کتابیں اٹھا کے آپ پڑھ لیں، بزرگوں سے میں نے پوچھی بہت دفعہ باتیں، تو اچھا دور تھا، سیکولر دور تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں چونکہ ان کے جو ایڈمنسٹریٹرز یہاں آتے تھے وہ نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے نہ شین تھے نہ یشکن تھے، جو یہاں مقامی جو رنگ ہے وہ سیکولر تھے، ان کا مذہب کچھ اور تھا۔ تو یہاں آ کے وہ ایک آنکھ سے دیکھتے تھے، سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ تو پھر بہرحال وقت ایسا نہیں رہتا ہے، لوگوں نے یہ دیکھا جی کہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، یہ نعرے شروع ہو گئے۔ ایک دو اخبار بھی یہاں پہنچتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں 2 دفعہ، پربات کے نام سے ایک اخبار آتا جی تھا۔ جی جی تو اسی طرح انگریزی حلقوں میں سول اینڈ ملٹری گزٹ جیسے اخبارات آتے تھے۔ تو ایک آدھ کے پاس ریڈیو سیٹ بھی ہوتے تھے۔ جی 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 تو لوگوں کو پتہ چل گیا جی کہ وہاں پہ بڑی چینجز آ گئی ہیں، تو تم کب تک یہاں ان کے چنگل میں پھنسے رہو گے ڈوگروں کے، تو ان کے خلاف اٹھ جائیں۔ تو یہ پھر وہ مسلمان عناصر جو مقبوضہ کشمیر کے مہاراجے کی آرمی میں تھے، مقامی کچھ آفیسرز، انہوں نے پھر ایک پلاننگ کی، گلگت سکوٹ کے سرداران سے ملے، راجگان سے ملے، کہا کہ ناؤ اور نیور، اب یا کبھی نہیں، تو ورنہ پھر ہم روتے رہیں گے، تو اپنا علاقہ آزاد کراتے ہیں۔ تو پھر اس طرح الحمدللہ اللہ نے نصرت دی، یہ علاقہ آزاد ہوا۔ آزاد ہو کے
پھر وہ آپ دانشور ہیں، آپ کو پتہ ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ مجھے یاد آتا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں جی کہ دیکھیں 3 مرحلے ہوتے ہیں کسی قوم کی زندگی میں. ایک تو حصول جغرافیہ ہے، وہ بھی چندہ مشکل نہیں ہے. اس کے بعد تشکیل ریاست کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے. 28 گیرے بھی اپنے لیے کبھی کبھار بچہ ساقہ جیسی حکومتیں بناتی. اصل جو ہے امور مملکت ہے. اگر امور مملکت میں کوئی قوم اس فن سے ناواقف ہے تو آپ سمجھ لیں ان کی تمام سٹرگل بالکل بیکار گئی. ٹھیک ہے نا جناب؟ ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. یہاں پہ آزادی تو حاصل ہو گئی، ڈوگروں کو بھی نکال باہر کیا. نکالنے کے بعد سر جوڑ کے بیٹھ گئے جو انقلابی تھے، وار لارڈس تھے. انہوں نے کہا جی کہ آگے ہمیں پیسہ بھی چاہیے، لوگوں کو تنخواہیں بھی دینی ہے، افیئرز چلانے اسٹیٹ کو. ہم کیا کریں گے؟ نہ ہمارے پاس ٹکسال ہے، نہ اور کوئی سسٹم ہے. ہماری ہمسائیگی میں بہت طاقتور طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ سلسلہ جنبانی کرنی ہے، وہ کیسے ہو؟ تو اپنا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یوں پھر کچھ لیٹرز وغیرہ دے کے یہاں سے کچھ میسنجرز کو انہوں نے بھیجا. قائد اعظم لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، صاحبزادہ قیوم خان ایک گزرے ہیں، تو ان کے نام جتنے بھی اس وقت جو بڑے جو لیڈرز تھے. تو لیٹر جا کے کوٹ نجیب اللہ میں ڈاکخانے میں ڈراپ کیا اس میسنجر نے. کس کو ملا کس کو نہیں ملا ابھی تک سربستہ راز ہے. لیکن بہرحال خان قیوم کا کردار ناقابل فراموش ہے. اس نے یہ زور دیا، مسلم لیگ ہی تھا، آپ کو پتہ ہے خان قیوم. جی جی بالکل. تو وزیر اعلیٰ بھی رہے وزیر اعلیٰ بھی رہے کے پی کے. اس کا ننیحالی رشتہ تھا گلگت کے ساتھ، اچھا اچھا. اس لیے وہ سافٹ کارنر تھا. اس نے نیولی بورن پاکستان کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو یہ کہا جی کہ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے یو شوڈ ٹیک دا چارج آف گلگت بلتستان. گلگت کہا بلکہ بلتستان تو آگے 1948 تک جنگ جاری تھی وہاں پہ. تو یہ جب کہا تو اس کی بات چلتی تھی، وہاں پہ مضبوط آدمی تھا، ایوانوں میں اس کی باتیں چلتی تھیں. تو یوں جناب وہاں سے پہلا جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا، میں اس کے بھتیجے سے میں ملا ہوں پچھلے سال، سردار محمد عالم خان. جی جی. یہ عالم صاحب جو تھے پروونشل سول سروس کا تھا، اسسٹنٹ کمشنر تھا کہیں صوبہ سرحد میں. تو یہ کھٹانہ گجر تھا. اچھا. ہاں کھٹانہ گجر تھا، لیکن تھا قابل آدمی. میں نے اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھی ہے، بڑا اچھی انگلش ڈرافٹنگ وغیرہ. تو ہی واز سینٹ ٹو گلگت ایز اے پولیٹیکل ایجنٹ. یعنی یہ اگر پروونشل سروس کے تھے تو اس کا کھٹانہ اور گجر آپ نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہزارہ بیلٹ کے تھے، ہزارہ بیلٹ کا ہندکو تھے. بالکل ہے ہندکو یعنی تھا. چونکہ یا تو یہاں ہندکو میں یا پنجاب میں رہتے ہیں. ہاں جی، یہ کوٹ نجیب اللہ کا تھا نا جناب. جی 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 ہاں آپ نے صحیح وہ کیا. بالکل ٹھیک. تو اس طرح جناب پاکستانی دور شروع ہوتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ ڈوگروں کے دور میں گلگت کی اور بلتستان کی حیثیت ایک صوبے کی تھی، تبھی تو گورنر تھا. بالکل صحیح. اچھا جیسے ہی اس کو نکال باہر کیا تو دوبارہ کالونیل سسٹم شروع ہوا. پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پہ پہنچ گیا جناب سردار عالم صاحب. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انگریز کی اس سے نکلے ہاں یا ڈوگروں کی نکلے، تو وہ جو پہلے انگریزوں کا زمانے میں تھا ڈوگرا راج سے پہلے،
تو پاکستان کے آپ پہلے انگریزوں کی کالونی تھے یا ڈوگروں کی کالونی تھی تو بعد میں پاکستان کی کالونی بن گئی؟ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا، اس میں کوئی اور نہیں مجھے کہنے میں، کالونی ہی بن گئی. تو تاحال دیکھیں نا ڈیفیکٹو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، بالاستحقاق ہے، بالحق نہیں ہے. تو اسی لیے ہندوستان بھی بڑھ کے مارتا رہتا ہے کہ وہ میرا علاقہ ہے، وہ میرا علاقہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے پاکستان کی کہ وہ ابھی تک لڑکایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی یعنی خوش آئند بات تھی پیپلز پارٹی کے دور میں جی بالکل، کہ اس کو ایک وزیر اعلیٰ اپنا دے دیا گیا اور یہاں کی لوکل ایک جی نسبتاً مضبوط حکومت آ گئی. نہیں نسبتاً آ تو گئی جناب، بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پروونشل لائک ایک سسٹم فیک اور اس طرح گوسٹ ٹائپ کا سسٹم ہے. تو آپ جب تک آپ قومی اسمبلی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ پھر بونافائڈ تو نہیں ہوئے نا. یہ گلہ ہے لوگوں کو کہ بھئی ہمیں ایک شیڈو اس میں رکھا ہوا ہے. وہ اصل میں پاکستانی ریاست کی جو پرابلم ہے، وہ جو مسئلہ ہے، وہ غالباً یہ بھی ہے کہ چونکہ کشمیر کا ایک ایشو جو ہے وہ لمبو میں ہے، تو گلگت اور بلتستان جو ہے ٹیکنیکلی یہ ایک ہے، حالانکہ کلچر کے اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے یا سماج کے اعتبار سے ایک نہیں ہے. تو بٹ اینی وے یہ مسئلہ مطلب جتنی جلدی اسے سالو کر لیا جائے، میرے خیال میں یہ گلگت بلتستان کے لیے بہت بہتر ہے اور پاکستان کے لیے. نہیں آپ نے یہ فرمایا نا جناب کہ کشمیر کا حصہ ہے، تو لوگ بھی یہی کہتے ہیں اگر کشمیر کا حصہ ہے اور آپ اس کو اسی وجہ سے لڑکایا رکھتے ہیں تو پھر آپ نے آزاد کشمیر کو تو ایک صدر بھی دیا ہے، ایک وزیر اعظم صدر بھی دیا ہوا ہے، تو پھر آپ ہمیں بھی دے دیں. بالکل صحیح. دیکھیں نا یہاں بھی پھر فرق رکھا ہوا ہے. جی جی. تو یہ گلے ہیں. اچھا اب آتے ہیں ذرا یہاں کی زبانوں کے حوالے سے اور یہاں کے قبائل یا قوموں کے حوالے سے کہ وہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، مذاہب کتنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ زبانیں یہاں کتنی ہیں. زبانیں جناب مین جو زبانیں ہیں وہ تو کم ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو زبانیں ان کا بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ شینا بلتی تو بہت بڑی زبان ہے. اس کے بعد بروشس کی ہے، کھوار ہے، کھوار بھی بڑی تعداد میں لوگ بستے ہیں. وخی ہے، پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی کوہستانی زبان بولی جاتی ہے، اور یہ کھوار تو کھلیچا زبان بولی جاتی ہے. غلیچہ کھلیچا کھلی پالس میں ایک ہی ہے کوہستانی زبان، لیکن پھر بھی معمولی فرق ہے. سلائٹ ڈیفرنس ہے. اسی طرح اور ساری چھوٹی چھوٹی کھوار تو چترال میں بھی نہیں بولی جاتی؟ چترال میں بھی بولی جاتی، چترال میں بھی بولی جاتی ہے. یہ آگے جا کے آگے آپ کا پورا غزر جو ہے وہ کھوار غزر میں پولی گلوٹ ہے. 2 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. بائلنگول ہو تو 2 زبانیں ہو گئی. پولی گلوٹ ہے وہاں کون سی ہیں؟ کھوار، شینا، بروشس کی 3 زبانیں. پھر پشتو بھی تھوڑے بہت. بالکل. تو اس طرح وہ پولی گلوٹ ہے، بٹ میجارٹی کھوار. اسی طرح گلگت میں ڈومینیٹنگ یہ ہے آپ کی شینا. بالکل صحیح. تو اسی طرح بروشس کی جو ہے وہ ہنزا کی زبان ہو گئی. وخی والے اپر ہنزا والے وخی بولتے ہیں، لوور ہنزا والے شینا بولتے ہیں، اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بروشس کی کو، بٹ دے پریفر ٹو اسپیک ان شینا. بالکل صحیح. تو اسی طرح نگر میں بھی یہی کیفیت ہے، بائلنگول ہے وہ بھی. اسی طرح ایک اور زبان ہے جو جس کے بولنے والے بہت محدود میں اس میں ہیں، اس کو ہم ڈوماکی کہتے ہیں. اچھا. ڈوماکی وہ تو غالباً ایک آدھ گاؤں ہے شاید. ایک آدھ گاؤں ہے. تو یہ کس علاقے میں؟ یہ ہنزا میں بھی ہے اور نگر میں بھی چھدری آبادی ہے. بالکل صحیح.
تو وہ پھر ابھی ڈوما کی کہنے پہ وہ انہوں نے بڑا اعتراض کیا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں داؤدی کہیں، اچھا اچھا، داؤدی زبان، تو چلے داؤدی کہہ دیتے ہیں، ناراض نہ بالکل ہو. صحیح. اچھا تو اس طرح کی زبان ہے جناب. یہاں یعنی جو اکثریت سارے مسلمان ہیں، لیکن غالباً شیعہ ہیں اور اسماعیلی ہیں اور سنی ہیں، جی بالکل ایسے ان ہی. تین. نہیں اس طرح ہے کہ ویری کرتا ہے مختلف ہے اس میں. مثلا دیامر، انٹائر دیامر جو ہے وہ پورا اہل سنت والجماعت کا. استور میں 50-50، کہیں زیادہ کہیں کم. عقیل صاحب کو پتہ ہوگا استور میں مختلف ہے جی. نہیں ابھی تو الگ ہو گیا نا، استور ابھی الگ ڈسٹرکٹ ہے جی. تو وہ اس میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ڈویژن الگ ہے. پہلے کسی زمانے میں دیامر کا حصہ تھا، لیکن ناؤ اٹ از نو مور. اچھا اسی طرح گلگت جو ہے نا جی، یہ ملٹی کلر والی بات ہے. اس میں نور بخشی بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی بھی ہیں، اس میں نور اسماعیلی بخشی بھی شیعہ کی ایک انہیں کی بالکل برانچ ہے، ایسے ایسے ہی ہے. تو اور اس یہ تو غالباً افغانستان میں بھی ہیں. نور بخشی افغانستان کا مجھے نہیں پتہ، جی جی، لیکن یہ سینٹرل ایشیا میں بہت کم تعداد میں موجود ہیں. بالکل. مولوی محمد شفیع صاحب نے ان پہ بڑا زبردست مقالہ لکھا تھا، تو ان کے بقول وہاں پہ بھی ہیں، لیکن بالکل نہ ہونے کے برابر. بالکل صحیح. یہاں کنسنٹریشن زیادہ ہے یہ بلتستان میں ان کی. بالکل صحیح. تو اس طرح جناب فرقے ہیں. الحمدللہ آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، آپس میں رشتے ہیں، آپس میں ناطے ہیں، لیکن سم ٹائم کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بہرحال گورنمنٹ جو ہے ان کو سیٹل کرتی ہے. تو اس طرح کا. اچھا تو غیر مسلم یہاں کے لوکل کوئی نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں، کوئی بالکل. نہیں. اور یہ بتائیے کہ بدھ مت کے یہاں اثرات رہے کسی زمانے میں؟ بڑے گہرے اثرات. کیونکہ یہاں بدھا کارونگ بھی ہے اور گھونزا کو جاتے ہوئے بھی، پھر بلتستان میں بہت ہیں. ایسا ہی ہے. یہاں پہ گمن صاحب اس طرح ہے کہ مہایانہ فرقہ پھیلا. جی ایک ہنایانہ ہے، ایک مہایانہ ہے. آپ کو پتہ بدھزم کے دو بڑے جی جی جی. فرقے ہیں. تو وہ صدرن انڈیا میں ہے سارا ہنایانہ. ہمارے تبت میں، گلگت میں، لداخ میں، آگے جا کے افغانستان میں یہ اپنا مہایانہ فرقے کے. یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پچھلے دنوں میں ڈاکٹر ندیم عمر تارڑ صاحب سے میری طویل گفتگو ہوئی. اچھا ان میں اس طرح ہے کہ بعض اسکالرز کے مطابق ہنایانہ ایمفیسس کرتے ہیں پریکٹسز کے اوپر، جبکہ مہایانہ میں آئیکونسٹ ہیں، شخصیت پرستی زیادہ ہے. یعنی اس کے بت بنا کے پوجنا. بت تو وہاں بھی پوجتے ہیں، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہے. نہیں بت نے یہ تو کم از کم تقدس رکھتے ہیں. تقدس رکھتے اور مہایانہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پیوریفیکیشن، ایسے ہی سیلف پیوریفیکیشن، ایسے ہی ہے. یعنی آپ یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ بدھ مت ہو سکتا ہے ایسے جو ہی ہے. بدھا کی تعلیموں سے نور یا تعلیم حاصل کرتا ہے یا متاثر ہے یا اس پہ عمل کرتا ہے. نہیں وہ تو دونوں میں مشترک ہے. متریا کہتے ہیں، جی جی دیکھیں نا، اس میں کہتے ہیں جی کہ بدھا پیدا ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایک نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کی وہ ہے، وہ ایک دوسرے میں ان کی روح حلول کر جاتی ہے. اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن یہاں اس طرح کا تھا جو جٹمار کے بقول گندھارا جو بدھزم ہے یا گندھارا میں جو اس کی شبیہ ہے اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ بالکل ٹھیک. وہ فاسٹنگ بدھا کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ جو بدھا آپ کو ملیں گے بڑے صحت مند اور پھولے و گال اور اس طرح کے. دو ہم نے دیکھے تراشے ہوئے، ایک مولوی لداخ میں
اور ایک آپ کے گلگت میں موجود ہے، اور دنیا میں کہیں پہ نہیں. اچھا. نہ یہ دو ہیں. اور یہ جو کارونگ بدھا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یا کہیں اسی کی اچھا اچھا بالکل صحیح. کارگا بدھا کی میں بات اور کر رہا ایک یہ ہے اور ایک دوسرا کدھر ہے؟ ہوں. دوسرا ملوی لداخ میں، وہ بھی اسی طرح پتھر پہ؟ بالکل اسی طرح پتھر پہ ہی ہے، پتھر کے اندر وہ ہے، کارو کیا گیا ہوا. ہاں پینٹاگونل. لیکن یہ بہت ایک آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زبردست آرٹ ہے اور کس طرح اوپر چڑھ کے انہوں نے اس کو کارو کیا ہے. اس پہ بڑے مقالے لکھے گئے. انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، بیڈلف نے بھی لکھا ہے، اس کی کتاب میں باقاعدہ شبیہ بھی ہے، ہینڈ ڈران شبیہ. اس میں کہتا ہے جی کہ یہ جس جگہ ابھی بہت اونچا نظر آ رہا ہے وہاں تک سطح زمین تھی، بٹ اچھا ہاں وہ اوور دا ایئرس بارشیں ہوئی، پتھر رہ گئے اور مٹی نیچے آ مٹی گئی. نیچے آ گئی، تو اس لیے ہمیں ذرا وہ نظر وہ آتا لگتا ہے کہ جی ایسے ہزاروں سال اس میں گزر گئے، ہے، ہزاروں سال. کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بدھا کا جو وقت بنتا ہے وہ 1000 سال پہلے کا ہے. لیکن یہاں بعد میں بنا ہے، جی جی بالکل. یہاں پہ 8ویں یا 9ویں صدی میں بنا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بہت بعد میں، 800 سال بعد. بالکل صحیح. ایسے ہی یعنی یہ کاربن ٹیسٹ سے بھی پتہ چل گیا. یہ پتہ چل گیا، بالکل صحیح. ایسے ہی. تو بنیادی طور پہ گلگت بلتستان میں کلچرل اور لنگول جو ڈائیورسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایسا ہی اور ہے، شاید یہ پاکستان کے کسی اور خطے میں اس طرح نہیں. ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں دیکھیں مین جو دو کلچر ہیں، بلتستان کی جو ثقافت ہے جناب، اس پہ تبت کی گہری چھاپ ہے، بالکل صحیح. بہت گہری چھاپ ہے. وہ ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا ہر انداز جو ہے اس پہ تبتن کلچر، شادی بیاہ کی تقریبات، شادی بیاہ کی تقریبا، ان کی میوزک، وہ سارا کچھ، ان کا جو مذہب پہ بھی اثرات ہیں. بالکل صحیح. لیکن یہاں پہ صاحب زورسٹورین اثرات بھی ہیں، جی جی، زرتشتی مذہب کے اثرات بھی یعنی ہیں، آگ پرستی کے آگ پرستی کے یا بھی، پارسی جنہیں کہتے ہیں. ایسے ہی شیمنزم کے بھی اثرات ہیں، آج بھی اثرات ہیں اس کے. اسی طرح بون مت کے اثرات ہیں، جو بدھ مت سے بھی پہلے تھا یہاں بون پہ. مت کیا ہے؟ بون مت بھی ایک کلٹ تھا جس کے اثرات، اس میں بہت ساری دیویاں، دیوتا وغیرہ تھے. بالکل صحیح. گرمی کے لیے الگ دیوتا، سردی کے لیے الگ ہے. مثلاً ہمارے اس عزیز کو پتہ ہے، جی جی. شنا میں کہتے ہیں چا تھریگن. ہوں. اچھا اوین تھریگن. تو میرے ایک امریکن دوست ہیں، امریکن ہی ہیں، بٹ اس میں باہر پڑھاتے ہیں اپنے اس اسٹیٹ میں، بھول گیا، اردو والوں کو اردو پڑھاتے ہیں وہ امریکن. جا تو اس نے کہا دیکھیں آپ کی دیویاں دیوتا بہت تھے شینا مائتھولوجی میں. اوین تھریگن کا مطلب ہے مجھے بھوک لگوائی ہے. اچھا. یہ مفہوم بنتا ہے بھائی کس نے لگوائی ہے؟ ایک دیوی تھی اس نے لگوائی. اچھا. تو وہ ہم ابھی تک اسی طرح کہتے ہیں نا، چا تھریگن، یعنی مجھے سردی لگوائی ہے. اچھا اچھا. کس نے لگوائی ہے؟ کسی دیوی نے لگوائی. بالکل صحیح. تو یہ ہر اس چیز کے ساتھ کوئی دیوی یا دیوتا جڑا ہوا تھا جو آپ کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا. بالکل صحیح. تو یہ اس طرح کا تھا. اور یہ مسلمان کس دور میں، یعنی اسلام مکمل طور پہ کس دور میں؟ ویری لیٹ، ویری لیٹ. تو یہ عثمان صاحب نے اس پہ، پروفیسر عثمان نے بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے جی کہ سب سے پہلے تو کشمیر میں اسلام آیا بہت لیٹ، 1400 عیسوی میں اسلام آیا. تو وہاں سے پھر مبلغین ادھر آئے. ایک تو اس راستے سے آئے، دوسرا پھر بدخشان سے، افغانستان سے بھی پروپیگیشن ہو گئی. یہاں سے اسماعیلیوں کی پروپیگیشن ہو گئی، اہل تشیع کی بلتستان سے ہو گئی، اہل تسنن کی صوبہ سرحد سے ہو گئی. بالکل صحیح. تو مختلف ایریا سے، مختلف ایریا اور سے. دیامیر سے، دیامیر میں بھی وہی نا، میں نے کہا چلاس ولاس جو ہے
یہ سادات کاغان کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے. بالکل صحیح. 1790 تک 1790 میں نہیں 1895 میں کہتا ہے ایک پولیٹیکل ایجنٹ سر آرمینی ڈیو کے نام سے ایک تھا, وہ یہ کہتا ہے جی کہ once I was holding دربار at Chilas, in the meanwhile some local youths produced an elderly man saying that this bloody old man is still infidel. تو اس سے ہم نے پوچھا, میں نے کہتا ہے کہ اپنے اے ڈی سی سے ولی محمد سے پوچھا, وہ لوکل تھا اے ڈی سی, کہا کہ بھائی آسک ہم, اس سے پوچھو کہ یہ اس کا کیا موقف ہے, یہ تو کہہ رہے ہیں یہ نان مسلم ہے. اس نے پوچھا وا مپیر جو گرزن وا تو بھائی کیا کہتے ہو تم؟ تو مپیر نے یہ کہا, مپیر ہم بوڑھے کو کہتے ہیں, اس بوڑھے نے کہا کہ واہ صاحب چے ٹرگوا چانی جگ سے اللہ اللہ جگ تھے نا نا مزلشم نے اللہ جو کھن, یہ اللہ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. میں تو بھائی تیبان گھوڑے کو پوچھتا ہوں, ووڈن ہارس کو پوچھتے تھے یہ لوگ پہلے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ واللہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, تو اس کو پوچھنے کے لیے کہتے ہیں میں نہیں پوچھتا ہوں یہ کون ہوتا ہے مجھے وسطی. اور ان کا اپنا بزرگ تھا, ان کا اپنا بزرگ تھا, تو وہ کہتا ہے کہ ہی واز دا لاسٹ انفیڈل ان دا انٹائر دیامر ایریا. دیامر کا نام تو یہ استعمال نہیں ہوا, چلاس کہا ہے. تو یہ صورت تھی. گلگت میں صاحب ذرا پہلے اسلام آیا ہے, ذرا دیامر سے بہت پہلے. ایک وہ آیا بلتستان, کشمیر سے بلتستان, بلتستان سے ادھر. تو اس طرح کا مختلف وہ روایات ہیں. یہاں ہنزا میں تو میں پچھلے سال پڑھ رہا تھا یہ کتاب لارمر کی, اس میں کہتا ہے 1846 تک بھی یہاں کیفیت یہی تھی. عام جو پبلک تھی وہ مختلف قسم کی چیزیں پوچھتے تھے. البتہ رولنگ ایلیٹ جو تھی ان تک روشنی پہنچ گئی تھی تھوڑی بہت. اسلام نام شام جو مسلمانوں جیسے رکھ رہے تھے, باقی کوئی ایسی علامتیں نہیں تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی انٹروڈکشن بہت لیٹ ہو گئی. بالکل صحیح. شیرباز برچا صاحب بہت شکریہ. آپ سے گفتگو ایسی جاری تھی, دل چاہ رہا تھا کہ یہ نشست جاری رہے, لیکن چونکہ مشتاق بھی تھک چکے ہیں, ایسا ہی, اور عقیل صاحب جو ہمارے آج میزبان تھے آپ کے داماد ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں. تو سفر انشاءاللہ جلدی ایک پھر نشست رکھیں. انشاءاللہ سر, بڑی مہربانی.